إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلفوا اليهود والنصارى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بكلمات الله التامات من كل شر ما خلق ومن كل عين ناظرة وأذن سامية ولسان ناطق رب إني على صراط مستقيم. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و ستائش، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، وحدہ لا شریک کے لیے، خالق کائنات کے لیے، رازق جہان کے لیے اور فاطر السماوات والارض کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے. جس رب العالمین نے تخلیق کائنات کے ساتھ ساتھ، تخلیق انسان کے ساتھ ساتھ، تخلیق سماوات کے ساتھ ساتھ مقصد حیات اور پیغام زندگی بھی اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا. وہ رب العالمین جو دلوں کے حال سے باخبر ہے، دلوں کے حال کو جانتا ہے،
وہ رب العالمین جس کے لیے قرآن مجید میں آیا کہ اگر تم کائنات کی تمام زمین کو ورق بنا لو اور کائنات کے تمام درختوں کی اگر تم قلمیں بنا لو اور جتنا پانی زمین پر موجود ہے، چاہے سمندر میں ہو، دریا میں ہو، کنویں میں ہو، زمین کے بھیتر موجود ہو، زمین کے اندر موجود ہو، ان تمام کی اگر سیاہی بنا لی جائے اور اللہ رب العالمین کی تعریف کو لکھنا شروع کیا جائے زمین پر، تو قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، پانی خشک ہو جائے گا، ورق بھر جائیں گے، لیکن رب العالمین کے کلمات مکمل ہو سکتے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا و ستائش، اس کی نعمتوں کا ذکر ختم ہو سکتا نہیں۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ نے کہا کہ اس تمام کائنات کے پانی کو، چاہے وہ کنویں میں موجود ہو یا پھر وہ نالے میں موجود ہو، نالیوں میں موجود ہو، یا کہیں بھی دہان میں کہیں بھی اگر تھوڑا بھی پانی موجود ہے، ان تمام پانیوں کی اگر سیاہی بنا لی جائے اور اللہ کی تعریف لکھنی چاہے، اللہ کی حمد بیان کرنا چاہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، تو اللہ رب العالمین کی تعریفات مکمل نہیں ہوں گی، اللہ کی حمد مکمل نہیں ہوں گی، اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہوں گے، لیکن وہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ختم تو ہو ہی جائیں گی، کائنات کو چیلنج ہے کہ ایسی اور بھی لے آئیں، مطلب جتنا پانی اس دہان میں موجود ہے اس پانی کی تو سیاہی بنا لی گئی، اس سے لکھ دیا گیا، وہ سیاہی ختم ہو گئی، اللہ کہہ رہا ہے ویسا اور پانی لے آئے، اس کے بعد بھی اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اللہ کے انعامات کا شمار کرنا چاہو، اللہ رب العالمین نے جو کرم و احسان اور رحمتیں ہم پر کی ہے اس کا اگر شمار کرنا چاہو تو اللہ خود جواب دیتا ہے لا تحصوها، تو ساری کائنات، سارے جنات، سارے ملائک، سارے ناری، سارے نوری، سب اکٹھا ہو کر کے اللہ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنا چاہے تو اللہ کہہ رہا ہے لا تحصوها، اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ آسمان سے برستا بادل، آسمان سے برستا پانی، زمین کے سینوں کو چیرتی ہوئی نکلتی نہریں، پتھروں کو پھاڑ کے نکلنے والے چشمے، گائے کے تھنوں میں نکلنے والا دودھ، ہرن کی نابھ میں موجود مشک، اور ایک سفید انڈے کے اندر موجود جان، ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، یہ تمام اللہ کی نشانیاں اور اس کی آیات ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو اور آیات کو شمار کرنا کسی بھی ذات کے بس میں نہیں ہے۔ اسی رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، اور ختم نبوت کا تاج سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں برکتیں ہوں، بالخصوص جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بالعموم تمام ہی انبیاء اکرام پر۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی پوری زندگی میں تعلیمات دی۔ اللہ رب العالمین جیسے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تمہارے لیے، مومنین کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تم ان کو دیکھو اور ان کو فالو کرو، ان کے بتائے ہوئے احکامات، تعلیمات، نقش قدم پر چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ خلف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کبھی ان کے معاون مت بنو، مددگار مت بنو، دوستی کا اس سے اظہار بھی دوستی کا مت کرو کہ یہ میں تمہارا دوست ہوں یا ہم تمہارے دوست۔ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو چین سے جینے نہیں دیا۔ دیکھیے ایک آیت دیکھتے ہیں، آیت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سچے راستے پر چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا. اب دیکھیے نقطہ دیکھیے گا یہاں کہ ایسے لوگوں کے راستے پر اللہ رب العالمین ہم کو چلا جس پر تو نے انعام کیا. جی جس پر تو نے انعام کیا. اللہ نے کس پر انعام کیا؟ جی اگر دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے ہے. یعنی اے اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلا. اللہ کے رسول نے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ، میرا ایک ایک ساتھی، میرا ایک ایک صحابی ستارے کی مانند ہے، تارے کی مانند ہے. جو آسمان دنیا پر بلند ہوتا ہے نا، وہ میرا صحابی اس تارے کی مانند ہے، اس ستارے کی مانند ہے. بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اتباع کرو، جس کی بھی اطاعت کرو، کسی ایک کے بھی اگر نقش قدم پر چلو گے تو اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے. تو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلا. کچھ لوگ تو ہم میں ایسے بھی موجود ہیں جو صحابہ اکرام کی شخصیات کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو محمد عربی کے ساتھیوں کا نہیں ہوا وہ مومنوں کا نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ کے رسول کا نہیں وہ اللہ کا نہیں. وہ بھی اپنا واسطہ اللہ رب العالمین سے ٹوٹ گیا مان لے، چاہے وہ کوئی بھی صحابی. اللہ کے رسول نے یہاں فرق نہیں کیا کہ فلاں صحابی ایسے فلاں صحابی نہیں. اللہ کے رسول نے کہا حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سمیہ، جتنے بھی صحابیات ہیں، جتنے بھی صحابی ہیں، کسی میں تفریق نہیں کی. حضرت ہندہ، حضرت سفیان، حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، ان لوگوں کے اوپر خصوصی طور پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اور عمومی طور پر تو لوگ ہر صحابی کو گالی دیتے ہیں. اب نصرانیوں سے پوچھے، یہود سے پوچھے، کہیں گے جی آپ میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ تو کہیں گے جی حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے نا وہ سب سے بہترین ہے. ہاں عیسائی سے پوچھیں گے تو کہیں گے حضرت عیسیٰ کے جو ساتھی تھے وہ سب سے بہترین ہے. لیکن امت محمدیہ میں کچھ افراد ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے جی سب سے بدترین لوگ کون ہیں تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی. والعیاذ باللہ. یہ عقیدہ رکھ کے جنت میں جانے کے ہم خواہش مند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ساتھی جنتی، اور ان کا ہر بتایا ہوا کام سنت، ان کا کیا ہوا ہر طریقہ ہمارے لیے ہدایت ہے. اللہ کے رسول نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا جو بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. اللہ نے بھی اس کی تائید بیان فرما دی قرآن میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم جس بھی صحابی کی اتباع کرنا چاہتے ہو، تم اگر ایمان والے بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو تم راہ راست پر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ، تمہاری جنت ڈیسٹینیشن بن جائے، آخری منزل تمہاری جنت بن جائے، تو کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو تمہیں چاہیے کہ تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو نے اپنا احسان کیا، جن پر تو نے اپنا کرم کیا. یعنی تو ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے اور زندگی اور موت کے تمام معاملات پر ان کی سنتوں کو تھامنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں مغضوب علیہم یعنی جس پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا اللہ ان کے راستے پر ہمیں مت چلانا. اب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد ہے یہود، اس سے مراد ہے یہود. اللہ کے رسول نے یہودیوں کی جگہ جگہ مخالفت کی. یہی لوگ ہیں غیر المغضوب علیہم. جتنا ان کے اوپر اللہ نے رحم کیا، جتنا ان کے اوپر اللہ نے کرم کیا، جتنا ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا، جتنی رحمتیں دیں، جتنے ان کو فضیلتیں عطا کی اللہ رب العالمین نے، یہ اتنے ہی شرکس نکلے، اتنے ہی شرکس نکلے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو. اے یہود میری نعمتوں کا ذکر کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے ساری دنیا پر تمہیں سردار بنا دیا تھا. بعض علماء نے کہا کہ یہ فضلتکم علی العالمین یہ امت محمدیہ سے پہلے تھا، کہ یہ لوگ اس وقت جب امت محمدیہ نہیں تھی، جب اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، اس کے پہلے یہ بنی اسرائیل تمام امتوں کی سردار تھی، تمام لوگوں کی سردار تھی. انی فضلتکم علی العالمین، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سارے عالم میں فضیلت عطا کی تھی.
ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم سحری میں دیر کرو، تاخیر کرو. اگر میری امت تب تک خیر میں رہے گی جب تک وہ سحری کرنے میں تاخیر کرے گی اور افطار کرنے میں جلدی کرے گی، میری امت تب تک خیر میں رہے گی. آج ہمارے ادھر ویسے معاملہ الٹا ہے کہ سحری بہت جلدی ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول آرام سے سحری کیا کرتے تھے. اور افطار میں تعجیل کرو، جلدی کرو افطار. تو افطار کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا میری امت تب تک خیر میں ہوگی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے گی اور سحری کرنے میں تاخیر کرے گی، یعنی آرام سے کرے گی، پورا وقت لے کر کے آرام سے کھائے گی. تعجیل میں نہیں، جلدی جلدی نہیں کھا لیے، ہاں آدھا گھنٹہ پہلے ہی ختم نہیں. اللہ کے رسول نے کہا آخری وقت تک سحری کھانا برکت ہے. تو تعجیل کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے مخالفت کیسا کیا. یہودی جو ہے نا وہ جب سحری کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی کر کے ختم ہو جاتے ہیں، صبح سے پہلے ہی سحری کر لیتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہی سحری کر لیتے ہیں. اور جب وہ افطار کرتے ہیں تو وہ اتنی تاخیر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ چاند نظر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ تارے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پوری رات قائم ہو جاتی ہے، تب وہ لوگ افطار کرتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ ان کی مخالفت میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم جو ہے سحری تاخیر سے کرو اور تم افطار جلدی کرو تو تم خیر میں ہوگے. جگہ جگہ اللہ کے رسول نے ان یہودیوں کی مخالفت کی ہے، ان نصرانیوں کی مخالفت کی ہے. اسی طرح سے جب اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں کے یہودی ایک دن روزہ رکھتے تھے. ان سے پوچھا جی کیوں رکھتے ہو آپ؟ تو کہا اس دن حضرت موسیٰ کی قوم یعنی بنی اسرائیل یعنی ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی، ہم اس لیے رکھتے ہیں. حضرت موسیٰ کے اوپر جو ظلم و ستم فرعون ڈھا رہا تھا نا اس سے نجات ملی تھی. تو کہا اچھا تو تم روزہ رکھ رہے ہو، حالانکہ میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں حضرت موسیٰ سے تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دو روزہ رکھیں. کیوں؟ پہلا روزہ ہم رکھیں گے حضرت موسیٰ کی محبت میں اور دوسرا روزہ ہم رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت میں. آج جی ان کے سامان سے ہم وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، بیزار نہیں ہو پا رہے ہیں. ان کے پروڈکٹس جو بن رہے ہیں ہم اس سے ان کی اشیاء کا ہم بائیکاٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آج بھی ہمارے ادھر دھڑلے سے بیچی جاتی ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جو ہمارا پیسہ جو جن کو جا رہا ہے، جو ہمارا منافع ان کو جا رہا ہے، یہ اس سے معصوم بچوں کا قتل کرتے ہیں، یہ اس سے معصوم عورتوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، یہ اس سے معصوم اور ضعیف اور نوجوانوں کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہونے کے بعد جب ہمارے دل میں یہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد بن سکے، ہمیں معلوم ہونے کے بعد ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہود کی فطرت ہی اللہ کے رسول نے شروع سے ہی ان کی مخالفت کی. جب ان سے معاہدہ کیا گیا کہ جی اگر کوئی بھی ہم پر حملہ کرے گا مسلمانوں پر، مدینہ المنورہ سے جب مکہ سے جب اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کر کے آئے اور ان سے معاہدہ کیا کہ جی کوئی بھی دشمن اگر یہودیوں پر حملہ کرے گا تو مسلمان ساتھ دیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہودی ساتھ دیں گے. لیکن جب حملہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنا وعدہ خلافی کر دی. افکلما عہدا نبذہ فریقا منہم بل اکثرہم لا یعلمون. تو کہا اللہ رب العالمین یہ لوگ تو آپس میں بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو جب مخالفت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وعدہ کی خلاف ورزی کی، وعدے کی مخالفت کی، تو ان کی فطرت دیکھیے کس طرح سے نمایا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ان کے بارے میں. اور ان کا گمان تو صوفیوں سے بھی بڑھ کر، ان کا گمان تو شیعوں سے بھی بڑھ کر، ان کا گمان تو رہبان سے بھی بڑھ کر، ان کا گمان تو سنیاسیوں سے بھی بڑھ کر. کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہودی اور نصرانی کیا کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی کیا کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے جو مغضوب علیہم الضالین ہے یہ کیا کہتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، واحباؤہ، اور اللہ جو ہے ہم سے بہت محبت کرتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا قل فلما يعذبكم بذنوبكم، تو اللہ کے رسول آپ کہیے اگر اللہ رب العالمین تمہیں چاہتا ہے، اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو تو کیوں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب دے گا؟ آخر کیا وجہ ہے؟
جی اگر کوئی کسی کا چہیتا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس کو آگ سے جلانے لگ جاتے ہیں، اس کو مارنے لگ جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین کے اگر تم چہیتے ہو، اگر اللہ رب العالمین تمہیں چاہتا ہے تو پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کہا بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک انسان ہو، ایک بشر ہو، ممن خلق جو پیدا کیے گئے ہو، عام انسانوں کی طرح انسان ہو تم بھی، تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو، تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو جو اللہ رب العالمین تم سے لاڈ کرے گا، جو اللہ رب العالمین تم سے پیار کرے گا، نہیں، تم تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تم ضالین ہو، تم گمراہ ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کہہ دیجئے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تم مت بتاؤ کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ اللہ ہمیں عذاب دے گا کہ نہیں دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا یغفر لمن یشاء، کہہ دیجئے اللہ کے رسول کہ اللہ جسے چاہتا ہے بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا، اللہ رب العالمین کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے زمینوں کی، آسمانوں کی، اس زمین کے اندر جو ہے، اس زمین کے اوپر جو ہے، اس آسمان کے نیچے جو ہے، اس آسمان کے اوپر جو ہے، تمام کے اوپر اگر کسی کی بادشاہت قائم ہے تو وہ اللہ کی بادشاہت قائم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو ذرہ اس کائنات کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے، اس تمام پر اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی قبضہ اور اس کا غلبہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمام لوگ پلٹ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف جانے والے ہیں۔ اور پھر کہا، اب دیکھیے ایک چیز اور، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے، یہود و نصارہ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، لَمْ يَرُدُّونَ مِن بَعْدِ ایمانکم کفارا، جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا، حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی بنا پر جو ان کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر، ان لوگوں کے اندر حسد ہے نا، یہ اس کے وجہ سے کفر کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کو حق سمجھ نہیں آتا، جی کفار کو سمجھ نہیں آتا تھا، مشرکین کو سمجھ نہیں آتا تھا، قریش کو سمجھ نہیں آتا تھا، مکہ کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، یہ جھوٹ سمجھتے تھے اللہ کی تعلیمات کو۔ لیکن یہ جو اہل کتاب ہے، جو یہود و نصارہ ہے، ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ حسدا من عند انفسہم، یہ حق کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نبی جو ہے حق ہے، ان کو پتا ہے یہ نبی حق ہے، یہ اللہ کی تعلیمات حق ہے، ان کو پتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات حق ہے، ان کو یہ تمام چیزیں، تمام باتیں پتا ہونے کے باوجود یہ انکار کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من انفسہم، جو ان کے اندر حسد ہے نا، جو ان کے اندر بغض ہے نا، اس وجہ سے یہ جو ہے اللہ رب العالمین کے کلام پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ حسدا من عند انفسہم۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین تو کیوں حسد کیوں ہے؟ اب دیکھیے حسد کیوں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، پہلے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے حضرت اسماعیل۔ اب حضرت اسماعیل کے بیٹے یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، تو حضرت اسحاق سے جو نسب چلا، حضرت یعقوب سے جو نسب چلا، یہ پورا کہلائے بنی اسرائیل۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور ایک تھے یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم، تو یہ جو دونوں تھے، ان دونوں سے ہی نبیوں کا سلسلہ چلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کوئی نبی نہیں آیا، آپ آخری نبی تھے، اس نسل کے آپ آخری نبی تھے۔ لیکن جو اسحاق تھے ان سے بہت سارے نبی آئے، جیسا کہ میں نے بتایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکنتم من الخاسرین، کہ بنی اسرائیل نے اپنے عہد کی جب پامالی کی، جب عہد شکنی کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی ان پر اپنی رحمت قائم رکھی، اور انہی میں سے جو ہے نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، یہ تمام کے تمام جو ہے حضرت اسحاق سے چلے آئے، بنی اسرائیل میں یہ تمام نبی ہوئے۔ لیکن حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک نبی آئے جو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان پر آ کر کے نبوت ختم، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کے بعد نبوت کے منصب پر کسی کو فائز کیا جانا نہیں۔
تو ان کو حسد یہ ہے کہ جی اب تک تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلے آ رہے تھے نبی، یہ اچانک سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں چلے آئے، اور ایسے نبی آئے کہ ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کا حسد تھا، یہ ان کا بغض تھا، یہ ان کا کینہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ رکھتے تھے. اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے تھے کہ ابھی تک تو جو ہے اسحاق علیہ السلام سے نبی چلے آ رہے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ان کا حسد ہے، یہ ان کا بغض ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح نشانیاں، اتنی واضح آیات ان کی کتابوں میں خود موجود ہیں. ایسا نہیں کہ انہیں نہیں پتا، ان کی کتابوں میں ہے. حضرت عیسیٰ نے بشارت دی، حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت اسماعیل نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں ایسے رسول کو بھیج جو ان پر ان کی آیتوں کو تلاوت کرے. تو اس سے مراد کون؟ اللہ کے رسول. حضرت عیسیٰ نے جو بشارت دی تو اس سے مصداق کون؟ اللہ کے رسول. یہ تمام تعلیمات ان کی کتاب کتب میں موجود ہیں، اس کے بعد بھی یہ انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اب یہ یہودیوں کے ہی ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کے ہی دلال ہیں، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو، چاہے وہ ثقیل بن حنیف ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں دعوی نبوت میں جھوٹا ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، وہ واجب القتل ہے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ان کو قتل کیا جائے گا، اور اسلامی حکومت میں قادیانیوں کے اور جس نے بھی اللہ کے رسول کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، ان سے رشتہ رکھنا نہیں ہوتا. ان کو جو بھی اپنا ابو بنانا چاہے، اپنا پہچان کا بنانا چاہے، اپنا معاون بنانا چاہے، اپنا مددگار بنانا چاہے، اگر ان کے لیے کسی کے دل میں اگر رحم ہے تو یہ بھی غلط چیز ہے، واجب القتل ہے. جو میرے نبی کی جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرے، وہ گستاخ بھی ہے، وہ واجب القتل بھی ہے، وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے. اور جو کوئی بھی ان سے ہمدردی جتلانا چاہتا ہے وہ بھی اپنا محاسبہ کر لے. اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والله على كل شيء عليم. کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آخری نبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، مرزا قادیانی ہو، یا جو بھی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول پر نبوت ختم نہیں ہوئی، اللہ کے رسول آخری نبی نہیں تھے، وہ اپنا محاسبہ کرے اور ان چیزوں سے بچے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پھر سے آئیں گے. تو جی بتائیے، جب حضرت عیسیٰ پھر سے آئیں گے، حضرت عیسیٰ کون ہے؟ کہا حضرت عیسیٰ تو نبی ہے، تو پھر کیسے اللہ کے رسول آخری نبی ہوئے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ تو ارے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں وہ ان کے امتی بن کر آئیں گے، یعنی وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے. میرے نبی کی شان تو یہ ہے، میرے نبی کی فضیلت تو یہ ہے کہ نبی بھی اگر ان کی امت میں آ جائے، نبی بھی اگر ان کے دور کے بعد آئے تو وہ بھی امتی بن کر آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا. تو جو کوئی بھی میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے اس سے ہمارا اعلان برات ہے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو انہیں قتل کیا جائے گا، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے. جو بھی ان کے پیروکار ہیں تمام کے تمام مرتد ہیں. کسی کے بھی اسلامی تعلیم، اسلامی حدود کے اندر ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں اللہ رب العالمین نے کیا فطرت بتلائی ہے ان یہودیوں کی، ان نصرانیوں کی، اور انہی کے ایجنٹ ہے یہ چاہے قادیانی ہو، چاہے یہ اسود انسی ہو، چاہے یہ عبداللہ بن سبا ہو. جتنے بھی لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں سے ان کا لنک آپ کو یہود سے ملے گا، نصرانیوں سے ملے گا. تصوف کا عقیدہ رکھتے ہیں کچھ لوگ، تصوف کا عقیدہ بھی باطل ہے. یہ بھی اٹھایا ہوا یہود و نصارہ اور ہندوؤں سے ملایا ہوا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. ہاں، وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت حلول کا عقیدہ، ہاں اسی طرح سے حلول و اتحاد کا عقیدہ، وحدت الشہود کا عقیدہ، یہ تمام کے تمام عقائد باطل ہیں اور ایک حد کے بعد جا کے یہ شرک سے کفر میں بدل جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ ہی موجود ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے.
جب آپ خود سوچئے اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر چیز میں، تو جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر مورتی کی پوجا کرنے والا کیوں کافر ہے اور مسلمان اللہ کی عبادت کرنے والا کیوں مسلمان ہے؟ ہر جگہ اللہ ہے، پھر کفر میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، پھر شرک میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے جو لوگ مسلمان کا نام لیتے ہوئے، اہل سنت والجماعت کا نام لیتے ہوئے، اصحاب الحدیث کا نام لیتے ہوئے ان میں امت مسلمہ میں یہودی اور نصرانی افکار و عقائد کی تشکیل کر رہے ہیں، ان کا انتشار کر رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، علماء ربانی سے، علماء حق سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین جتنے بھی فتنے، جتنے بھی فرقے، جتنے بھی باطل ادیان ہیں، اللہ رب العالمین تمام سے ہمارے قلوب کو پاک فرمائے، ہمارے دلوں کو صاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے تیرے نبی کا امتی بنا کر رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کل بروز قیامت اٹھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔